علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو واقعہ سول ہاسپٹل میں ایک ہماری بہن جو شوگر کی مریض تھی، جس کا علاج کریم نگر کے سول ہاسپٹل میں ہو رہا تھا، پھر یہاں سے حیدرآباد کو علاج کے لیے لے کر گئے، رستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر واپس جب لے کر آئے تو ان کے گھر کے آزو بازو والے اعتراض کرے، جس کی وجہ سے ان کو سول ہاسپٹل کی مارچری میں رکھنا پڑا۔ حالانکہ ان کے ٹیسٹ میں کووڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ میں نیگیٹو آیا، آنے کے بعد بھی ان کو محلے میں لانے نہیں دیے۔ جب میرے کو فون پہ اطلاع آئی کہ ایسا مارچری میں ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو میں ہماری اہلیہ غوثیہ بیگم صاحبہ کارپوریٹر، جو 3 مرتبہ کنٹینیو کارپوریٹر رہ چکی ہے، ان کو اور محلے کے 2 خواتین کو لے کر اظہر الدین دبیر کی کار میں لے کر وہاں پر گئے، جا کر غسل کے فرائض انجام دیے۔ میں اس موقع پر امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ ہم نے واٹس ایپ پہ دیکھا، حیدرآباد میں اور یو پی میں بھی کرونا وائرس سے غیر مسلم کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے مسلم بھائی جا کر کھانا دے کر اس کو آخری منزل تک پہنچائے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو بھی ہوگا من جانب اللہ ہوگا، اور ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ ویسے تو مسلمان مایوس ہونا کفر کی نشانی ہے۔ جو واقعہ کل میں دیکھا، بہت تکلیف ہوئی۔ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے یہ پھر رویہ دہرائیں گے تو بہت غلط بات ہوگی۔ یہ ایک مسلمانوں کو یہ بات شوبھا نہیں دے گی۔ پھر میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو گیا، پھر کبھی ایسا واقعہ کریم نگر میں نہ ہو، کیونکہ ہر مسلمان مرنے کے بعد پاک و صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور جب دفن کرنے کے بعد لوگ نکلیں گے تو فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ ایسے نوبت نہ آئے کہ ناپاکی کے عالم میں بھی کسی کو دفن کرنا پڑے۔ جو کل ہوا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اور میرے اہلیہ یہ کام کریں، بلکہ میں سب سے اپیل گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کاموں میں آگے آئیں۔ نہ جانے ہماری موت کیسے واقع ہوگی۔ ہر ایک کو مرنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ ہمیں دنیا کو دیکھ کر زندگی گزارنا نہیں ہے، ہمیں آخرت کو دیکھ کر زندگی بسر کرنا ہے۔ اور خاص کر جو کریم نگر میں ایک کرونا وائرس جو آیا ہے کہ پورے کے پورے پازیٹیو مسلمانوں کو آیا، یہ قوم کو بدنام کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی سے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، ہم سے بڑی قوم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں کام بھی ایسے بڑے کام کرنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور چھوٹے کام بالکل کرنا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے کام ہمارے کو کرنا ہے، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور کل جو ہمارے مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے ظہور خالد صاحب کا انتقال ہوا، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل دے۔ وہ بھی قوم اور ملت کے کام میں آگے آتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی تقریباً روز 1-2 لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایسے وقت ہم یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور 2 روز سے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، اور بحیثیت مسلمان
हम ये जानते हैं कि एक रोज़ेदार जब रोज़ा खोलने से पहले अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर दुआ करता है तो खालिक खुद अल्लाह ताला और एक इंसान के बीच में 70,000 पर्दे होते हैं, और इफ्तार के टाइम पे रोज़ेदार और अल्लाह ताला के बीच में कोई पर्दा नहीं होता और वो दुआ भी कबूल होती है। ऐसे खुद करीम नगर से नहीं कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से एक कोरोना वायरस का जो वबाई चल रही है उसको रोकथाम के लिए तमाम लोग दुआ करें, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।